بہت پیاری بات سنا رہا ہوں. حضرت علی، بولو کون؟ ساتھ میں بولنا، حضرت علی. ایک مرتبہ اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، بیوی بھی ساتھ میں. بیوی کون؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا. اللہ کی قسم بہت پیاری بیوی، بلکہ دنیا کی عورتوں میں سب سے پہلا نمبر اگر ایمان میں آتا ہو تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا. کیونکہ ہمارے نبی نے فرمایا ساری عورتیں جنت میں جائے گی اور پھر اعلان ہوگا آپ تمام عورتوں کی سردارن، آپ تمام عورتوں کی رئیسن، آپ تمام عورتوں کی امیرن آ رہی ہے. جب ساری عورتیں دیکھے گی تو نبی کی لاڈلی بیٹی، عزت والے ابا کی عزت والی بیٹی حضرت فاطمہ تشریف لائے گی. بولو سبحان اللہ. کیا فرمایا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدۃ نساء اہل الجنہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا. ہمارے نبی نے فرمایا ساری عورتوں میں جنت کی سردارن حضرت فاطمہ ہوگی. تو ایمان میں نمبر 1 بولو کون؟ حضرت. اب سننا، ماں بہنیں بھی سنیں، میاں بیوی بھی سنیں، بہت سننے کی بات ہے. حضرت علی اپنی بیوی کون؟ حضرت آئے اور کہا کہ فاطمہ بہت ٹائم ہو گیا شادی کو، بہت زمانہ ہو گیا شادی کو، تم نے کبھی کوئی چیز مجھ سے مانگا نہیں ہے، کبھی تم نے کوئی چیز مجھ سے، یعنی شادی کو اتنا زمانہ ہو گیا. حالانکہ بیوی آتی ہے اور خاص کر کے نئی نویلی دلہن ہو تو وہ اپنے ہسبینڈ سے کچھ نہ کچھ مانگتی ہے. تو حضرت علی نے کہا کہ فاطمہ شادی ہو گئی، لمبا زمانہ ہو گیا، تم نے کبھی کوئی چیز مانگی نہیں. حضرت فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو تھے. فرمایا، حضرت فاطمہ نے فرمایا کہ جب میرا نکاح ہو رہا تھا نا آپ کے ساتھ تو میرے ابا نے مجھے نصیحت کی تھی، کہا تھا فاطمہ علی غریب ہے، علی غریب ہے، ان کو ایسی چیز مت مانگنا جس سے وہ پریشان ہو. تب سے میں نے ارادہ کر لیا کہ مل جائے گا تو روزی ہے، نہ ملے گا تو روزہ ہے. مگر میرے ابا کی نصیحت تھی کہ اپنے شوہر کو پریشان مت کرنا، اس لیے میں نے کبھی آپ سے کوئی چیز مانگی نہیں اور آئندہ بھی آپ سے کوئی چیز مانگوں گی نہیں. تو حضرت علی نے کیا فرمایا؟ فاطمہ لمبا زمانہ ہو گیا نکاح کو، کچھ تو مانگ لو، کچھ تو مجھ سے مانگو، میرے سے جو بن پڑے گا وہ میں کروں گا، کچھ تو مجھ سے مانگ لو. ہماری بیوی بھی مانگتی ہوگی نا ہم سے. مولی فردوس، ہاں مولانا دیکھو کیسے بیٹھے. نہیں تمہاری بیوی بھی بہت تقوی والی بھائی، بہت پرہیزگار، کچھ نہیں بولتی. تو حضرت علی نے کہا اپنی بیوی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کچھ تو مانگو. تو حضرت فاطمہ نے بہت دیر سمجھ جانے کے بعد کہا مجھے انار کھانے کا جی چاہتا ہے. کیا کھانے کا جی چاہتا ہے؟ انار سمجھتے ہو جس کو ہم لوگ داڑم بولتے ہیں؟ داڑم بولتے ہیں، عربی میں اس کو رمان کہتے ہیں. بولو عربی میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ رمان. اور آپ کو معلوم ہے یہ جو رمان ہے نا، رمان انار، یہ جنت کا پھل ہے. جنت میں جہاں پھلوں کا ذکر آیا ہے وہاں انار کا بھی ذکر آیا ہے. کیا فرمایا اللہ نے؟ فیہما فاکہۃ ونخل ورمان فبأی آلاء ربکما تکذبان. اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر فرماتے جنت میں انار ملے گا. اچھا بتاؤ نا انار ملے گا نہیں ملے گا جنت میں؟ جب اللہ نے فرمایا تو معلوم ہے ہم کو جب جنت میں انار ملے گا نا، یوں سامنے انار آئے گا، اللہ کی آواز آئے گی میرا بندہ جنت میں آئے ہو، کھاؤ انار کھاؤ. تو کیا کہے گا معلوم؟ اللہ یہ تو حلال میں بھی ملتا تھا، ھذا الذی رزقنا من قبل وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا. کہے گا اللہ یہ تو حلال میں ملتا تھا، اتنا تھا، کبھی کبھی ایک 25 روپے کا ہوتا تھا، کبھی 15 روپے کا ہوتا تھا، لیکن یہ تو حلال میں بھی ملتا تھا. اس وقت آواز آئے گی میرا بندہ قریب تو جا، کھانا شروع تو کر. حلال میں کھاتا تھا ختم ہوتا تھا، یہاں کھاتا جائے گا وہ بڑھتا چلا جائے گا. بولو سبحان اللہ. اور ہمارے نبی نے فرمایا، ہمارے آقا تاجدار مدینہ بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی کے سامنے ایک انار آئے گا، وہ کھانا شروع کرے گا، اتنا انار بڑھتا جائے گا، لذت میں بھی بڑھتا جائے گا، سائز میں بھی بڑھتا جائے گا، گولائی میں بھی بڑھتا جائے گا، اتنا بڑھ جائے گا، اتنا بڑھ جائے گا 10 جنتی ایک انار میں بیٹھ کر کھانا شروع کر دیں گے. 10 جنتی ایک انار میں بیٹھیں گے اور کھائیں گے تو وہ جنت کا انار ہوگا. خیر یہ تو بات آ گئی تو بات میں نے کہہ دی. باقی حضرت فاطمہ نے کیا فرمایا؟ مجھے کیا چاہیے؟
ایک انار چاہیے۔ حضرت علی فرماتے اللہ کی قسم میرے جیب میں 1 دینار تھا۔ کتنا تھا پیسہ میرے جیب میں؟ یہ میں کہہ رہا ہوں کہ حج کے موسم کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ حضرت علی فرماتے میرے پاس کچھ نہیں تھا، 1 دینار تھا۔ میں نے فاطمہ کو کہا بالکل فکر مت کر، میرے جیب میں ہے 1 دینار ہے۔ میں یوں مدینے کی مارکیٹ میں گیا اور یوں انار خریدا اور یوں لے کر آیا، اور میرا دل خوش ہوگا کہ نبی کی بیٹی نے، میری بیوی نے مجھ سے 1 انار مانگا اور میں وہ انار لے کر آیا۔ بس حضرت علی فرماتے جھٹ سے میں گھر سے نکلا، سیدھے مدینے کی مارکیٹ میں گیا، 1 دینار دیا اور شاندار انار خریدا، اور انار کو اچھے طریقے سے اپنے وہ زمانے میں لمبی لمبی چادریں ہوتی تھی، کہا میری چادر میں لپیٹا اور کہا 10 قدم چلا تھا، کسی بوڑھے کی آواز آئی، او علی۔ حضرت علی فرماتے کوئی بوڑھے کی آواز آئی علی، تو میں پیچھے مڑ کر دیکھا تو بوڑھا کہتا ہے 3 دن سے بھوکا ہوں، میری بیوی بھی بھوکی ہے، میرے گھر میں بچیاں جوان ہیں، کچھ ہو تو دے دو نا۔ تو حضرت علی نے فرمایا لیسا عندی درہم ولا دینار۔ حضرت علی نے کہا میرے پاس 1 چاندی کا سکہ بھی نہیں، 1 سونے کا سکہ بھی نہیں، درہم بھی نہیں، دینار بھی نہیں۔ تو وہ بوڑھا کہتا ہے ما فی یدک یا علی، علی وہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو حضرت علی نے کہا بولو انار ہے۔ کہا دے دو نا۔ حضرت علی نے کہا نہ، میری بیوی کے لیے لے کے جا رہا ہوں، اور میری بیوی نے کبھی زندگی میں مجھ سے کچھ مانگا نہیں، پہلی مرتبہ انار مانگا ہے۔ تو بوڑھے نے کیا کہا تم جوان ہو، تمہاری بیوی بھی جوان ہے، میں بوڑھا ہوں کہاں سے کماؤں گا، اور میری بیوی بوڑھی اماں کہاں سے لائے گی، اور میری جوان بیٹیاں ہے کہاں جائے گی، 3 دن کے بھوکے ہیں۔ علی کیا تم کو یہ گوارا کہ 3 دن کے بھوکے ہیں آپ انار لے کے جا رہے ہو؟ حضرت علی فرماتے میں نے وہ انار دے دیا۔ بولو وہ بوڑھے کو انار دے دیا۔ اب حضرت علی فرماتے چہرہ اترا ہوا، ارے بولو نا چہرہ اترا ہوا، اترے ہوئے چہرے کے ساتھ اپنے گھر گئے، طرق البابا، دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت فاطمہ نے دروازہ کھولا، دروازہ کھولا، وہ فاطمہ تھی، وہ چہرے سے سمجھ گئی معاملہ کچھ بدل گیا ہے۔ بھائی بیوی نہ پہچانے تو کون پہچانے، بیوی اپنے شوہر کو نہ پہچانے تو کون پہچانے، بس وہ فاطمہ سمجھ گئی، کہا کچھ ہوا۔ حضرت علی نے کہا ہوا بہت کچھ ہو گیا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا انار خرید لیا تھا، اللہ کی قسم انار خریدا تھا، میرے پاس 1 دینار تھا، انار خریدا، لیکن راستے میں ایسا غریب مل گیا، ایسا بوڑھا مل گیا، ایسا مسکین مل گیا، ایسا ضعیف مل گیا کہ میں نے وہ دے۔ ابھی تو حضرت علی بات کر رہے ہیں کہ کوئی دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے، تو حضرت علی کہتے ہیں فاطمہ بات بعد میں پوری کرتا، پہلے دیکھو دروازے پر کون آیا۔ حضرت علی فرماتے ہیں فتحت البابا، میں نے دروازہ کھولا تو حضرت سلمان فارسی کھڑے تھے اور کہا نبی نے 9 انار آپ کے لیے بھیجے ہیں۔ کتنے انار گئے، کتنے آئے، کتنے؟ حضرت علی نے کیا فرمایا معلوم ہے؟ 9 انار، 9۔ سلمان فارسی تم غلط ایڈریس پر آ گئے، نبی نے یہاں نہیں بھیجا ہوگا، نبی نے یہاں۔ تو حضرت سلمان فارسی نے کہا نہیں، میرے نبی نے 9 انار دیے اور کہا میری بیٹی فاطمہ اور میرے داماد علی کو دے دو۔ حضرت علی کہتے نا غلط ایڈریس غلط ہے، ہم ہوتے تو کہتے غلط ایڈریس ہے۔ اچھا پیچھے فاطمہ بھی بیٹھی ہوئی ہے، وہ بھی سن رہی ہے، اور حضرت علی کہہ رہے نا غلط ایڈریس ہے، کسی اور کے لیے بھیجا ہوگا، لے جاؤ، وہ میرے گھر کے لیے نہیں ہے۔ تو حضرت سلمان فارسی نے کہا کیسی باتیں کر رہے ہو، تمہارے گھر کے لیے نہیں ہے، نبی نے بھیجا ہے، 9 انار بھیجے ہیں اور بڑے اچھے انار ہیں۔ تو حضرت علی نے فرمایا میں 1 اللہ کے راستے میں دے کر آیا ہوں، اور اللہ کا وعدہ ہے 1 کے بدلے 10، تو 9 کیوں ہے؟ 1 کے بدلے 10 تو 9 کیوں ہے؟ حضرت سلمان فارسی مسکرائے، کہا میرے نبی نے کہا تھا میرے علی کا امتحان لے لینا، یہ کہہ کر 10واں انار نکالا اور کہا اللہ نے یہ تمہارے نام سے بھیجا ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے نبی کو بتایا، نبی نے مجھے بتایا، اور میں آپ کے پاس آیا۔ علی وہ 10 ہی انار ہے، لیکن میرے نبی نے کہا تھا ذرا دیکھ لینا میرے علی کی نظر کھانے پر آتی ہے یا میرے علی کی نظر میرے یقین پر آتی ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ اور اللہ کا وعدہ 1 دو گے تو کتنا لوگے؟ ساتھ میں بولو نا کتنا لوگے؟ اللہ کا وعدہ ہے من جاء بالحسنہ فلہ 10 امثالها۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جو 1 دے گا، اللہ فرماتے میرا وعدہ ہے میں اسے 10 واپس لوٹاؤں گا۔ حضرت علی کا یقین تھا قرآن پر کہ جب 1 انار دیا کتنے انار آئیں گے؟
10 9 آئے تو غلط ہو گیا, 10 آنے چاہیے میرے پیاروں. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں اگر کوئی حج کرے اور یہ سمجھتا ہو کہ میں کل لاش ہو جاؤں گا, میرا زمین بک جائے گی, میری دکان کا سودا ہو جائے گا, میرے زیورات عورت سمجھے کہ ختم ہو جائیں گے, ختم نہیں ہوں گے. تھوڑی دیر کے لیے اللہ لے گا اور 10 گنا کر کے اللہ واپس لوٹائے گا. اور یہ 10 والی بات تو پہلے کی ہے. بولو 10 والی بات تو ابھی تو کیا بات ہے معلوم, یہ آیت پہلے آئی تھی جو میں نے ابھی آپ کو پڑھ کر سنایا. 1 2 کتنا لو, پڑھو میرے ساتھ میں پڑھو نا. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها, 1 دے دو کتنا لے لو. یہ پہلے کی بات ہے, حالانکہ قرآن کی بات ہے. بعد میں اللہ نے کیا فرمایا, بعد میں اللہ نے کیا فرمایا. ہاں میرے دوستو, قرآن پاک میں وہ آیت آ گئی, اور ایک جگہ نہیں 2 جگہ آئی, 2 جگہ قرآن پاک میں آیت آئی. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا, ایک جگہ. دوسری جگہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا قانون تھا 1 دے گا 10 لے گا. بولو 1 دے گا 10 لے گا. اللہ فرماتے میری رحمت جوش میں آئی, او میرے آخری نبی کے امتیوں, تم دیتے جاؤ گے, گن گن کے دیتے جاؤ گے, میں اتنا دوں گا کہ تم گن بھی نہیں پاؤ گے. تو جو اللہ کے واسطے حج کر لے وے میرے پیارو, اللہ اس کو بہت دے گا اور آنکھ بند ہونے سے پہلے عطا کرے گا. تو بھائی پہلی بات مجھے یہ کہنی تھی, سب کریں گے انشاءاللہ, کیونکہ حج کا موسم ہے, حج کے موسم میں حج کی بات نہ کرے تو کیا کرے. تو میرے پیاروں سب کریں گے انشاءاللہ. اور میرے کو برابر یاد ہے, شریعت پہ عمل کرو گے ایمان زندہ. بولو شریعت پہ عمل کرو گے, یقین کے ساتھ کرو گے تو ایمان زندہ ہوگا. آپ کو بتاؤں ہمارا ہندوستان, بولو ہمارا یہ دیش مہان ہندوستان, اس میں ایک بہت بڑے مفتی بھی جس کو کہو کہ چیف جسٹس, سب سے بڑے مفتی ایک زمانے میں قاضی سراج الدولہ. بولو کون قاضی, آواز نہیں آ رہی آپ کی, کوئی پرابلم ہے آپ کو, گھر میں نہیں بولتے باہر تو بولو, تھوڑی ہمت کھلے گی. ابھی معلوم ہے مولانا گھر کا ڈر, اب میں آپ کو کیا کہوں, آپ اور میں دونوں ایک ہی کشتی کے سوار ہیں. یہ بیوی کا ڈر بہت ٹیڑھا ہے. ہاں عباد اللہ کا ہے, تیرے سے بیوی ڈرتی ہے یا تو بیوی سے ڈرتا ہے؟ سیم تو جنات جیسا دکھتا ہے. وہ بیوی کا ڈر تو ایسا ہو گیا معلوم ہے, ایک بیوی گھر میں آئی شادی کر کے. بولو بھائی شادی کری تبھی تو بیوی ہوئی نا, بیوی کہاں سے ہوئی, شادی کر کے وہ بیوی گھر میں آئی. آخر اپنے شوہر کو کیا کہتی معلوم, حلول والول میں آئی ہوگی, آخر اپنے شوہر کو کیا کہتی, اللہ اللہ اللہ, توبہ توبہ توبہ. گھر کتنا گندا تھا, گھر میں دھول مٹی مچھر کیڑے مکوڑے, اور وہ کہتی ہے گھر میں اتنا ڈسٹ تھا, اتنی خرابی تھی, اتنی بدبو تھی, کہاں مچھر ہو چاروں طرف سے مچھر گھیر لیتے تھے. وہ کیا کہتی معلوم, میں گھر میں آئے گھر کو چوکھا کر دیا. چوکھا سمجھتے ہو, بولتے حلول میں چوکھا ہی بولتے, چوکھا یعنی صاف ستھرا کلین کر دیا. وہ بیوی کہتی ہے ورنہ میرے آنے سے پہلے تو گھر کتنا گندا, اور چاروں طرف مچھروں کے تو حملے ہوتے تھے. میرے آنے کے بعد گھر ایک دم صاف ہو گیا. وہ مرد حلول کا تھا, کہاں کا حلول کا تھا. کیا کہا معلوم, وہ کل ہی مچھروں کی میٹنگ ہوئی. کس کی میٹنگ ہوئی, کل ہی مچھروں کی میٹنگ ہوئی کہ جو کام ہم ٹیمپرری کرتے تھے پرماننٹ کرنے والی آ گئی ہے. جو کام ہم تھوڑا تھوڑا کرتے تھے وہ زیادہ کرنے والی آ گئی. لوئی چوسو, خون چوسنے کا کام جو ہم کرتے تھے تھوڑا تھوڑا. تو میرے پیاروں آپ لوگوں کا بھی تھوڑا ٹینشن ایسا ہی چہرے پر لگتا ہے. سب سنیں گے انشاءاللہ سنیں گے. میں کن کی بات کر رہا تھا, ہندوستان کے بہت بڑے مفتی قاضی سراج الدولہ. مفتی ہے, چیف جسٹس ہے, ان کی عدالت لگتی ہے باقاعدہ کٹھیڑا. آپ نے کورٹ دیکھا ہوگا, ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ, وہ جج کرسی پر بیٹھے اور ادھر ایک کٹھیڑا ہوتا ہے, ادھر ایک کٹھیڑا ہوتا ہے, اور جو بھی آتا ہے اپنی کمپلین لے کر آتا. معلوم ہوا کہ قاضی سراج الدولہ کے پاس ایک عورت آئی, غریب عورت آئی, آ کر کہا بادشاہ کی شکایت لے کر آئی ہوں.
کس کی شکایت؟ کہا کیا شکایت؟ کہا وہ بادشاہ جو ہے تیر مار رہا تھا. کیا کر رہا تھا؟ وہ شکار کا شوق ہوتا ہے بڑے بڑے بادشاہوں کو, تو وہ تیر کچھ مار رہا تھا, تو کہا تیر میرے بیٹے کے دماغ پر لگ گیا. میرا بیٹا وہاں سے گزرتا تھا, وہ تیر مار رہا تھا, وہ میرے بیٹے کے دماغ پر لگا اور میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا. وہ عورت رونے لگی کہ میرا چھوٹا بچہ اللہ کو پیارا ہو گیا, لیکن مارا کس نے ہے؟ بادشاہ نے. تو میں عدالت میں آئی ہوں اور آپ سے انصاف مانگنے آئے ہوں کہ اتنے بڑے بادشاہ کے بارے میں آپ کیا انصاف کر سکتے. وہ قاضی سراج الدولہ نے لکھ دیا, جو بڑے بڑے جج لکھتے کہ یہ دن پہ اتنے بجے بادشاہ کو حاضر ہونا پڑے گا, عورت بھی حاضر ہوگا. پورے علاقے میں پتا چلا کہ کورٹ میں بادشاہ آنے والا ہے, اور بادشاہ کیا فوجی آنے والے, بادشاہ کے سپاہی آنے والے, اور ایک عورت آنے والی ہے, اور اس کے بچے کا قتل ہوا ہے. اب پورا مجمع جمع اور بادشاہ کو لایا گیا. سب سے پہلے قاضی سراج الدولہ نے کہا, بادشاہ کیا آپ نے ان کے بیٹے کو قتل کیا ہے؟ کیونکہ یہ عورت کہتی ہے کہ آپ کا تیر اس بچے کے دماغ پر لگا اور بچہ اللہ کو پیارا ہو گیا, آپ نے قتل کیا ہے؟ بادشاہ نے کہا ہاں میں نے قتل بولو کیا ہے. اب بادشاہ نے کہا میں نے قتل کیا, میں اقرار کرتا ہوں, میں مجرم ہوں, میں قتل کیا, میں اقرار کرتا ہوں مجرم ہوں. بلکہ میرے فوجیوں نے بھی دیکھا, میرے سپاہیوں نے دیکھا, بچے کی لاش کو بھی دیکھا, تڑپتے ہوئے بھی دیکھا. تو قاضی سراج الدولہ نے عورت کو کہا, شریعت تجھے دو چیز بتا رہی ہے. کتنی چیز بتا رہی ہے؟ ایک تو یہ ہے جان کے بدلے جان. ارے بولو جان کے بدلے, جس کو اللہ نے فرمایا ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص. وہ قاضی سراج الدولہ نے کہا پہلا آپشن عورت تیرے پاس یہ جان کے بدلے جان. اگر اس بادشاہ نے تیرے بیٹے کی جان لی ہے تو کہہ دے ہم یہ بادشاہ کی جان لے لیں گے. شریعت کا قانون یہی ہے. بولو جان کے بدلے, ساتھ میں بولو نا, جان کے بدلے جان. اور دوسرا یہ ہے کہ بادشاہ تو تیر مار رہا تھا اپنے اعتبار سے, لگ گیا کس کو؟ بچے کو لگ گیا. تو ایک اور بھی چیز ہے, شریعت اس کی بھی اجازت دیتی ہے. وہ کیا ہے؟ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ. 5ویں پارے میں لکھا کہ پینلٹی بھر دے, یعنی ایک قیمت لگائی جائے گی جس کو عربی میں دیت, بولو عربی میں کیا کہتے؟ دیت. وہ پینلٹی ہوتی ہے, وہ پینلٹی بادشاہ پر لگائی جائے گی. لیکن بادشاہ تیرے کو فیصلہ نہیں کرنا, فیصلہ کون کرے گی؟ عورت کرے گی. اس کو جان کے بدلے جان چاہیے یا جان کے بدلے مال چاہیے. جب عورت نے دیکھا بادشاہ ہے اور انصاف کرنے والا بادشاہ ہے اور اقرار بھی کر رہا ہے کہ ہاں میرے سے غلطی ہو گئی ہے اور اتنا بڑا مجمع ہے, تو عورت نے روتے روتے کہا غریب عورت ہوں, بچہ جانا تھا وہ تو چلا گیا, بادشاہ کو مار کے کیا ملے گا؟ بادشاہ کو بولو دیت دیوے, یعنی جان کے بدلے مال. بولو جان کے بدلے مال. جان کے بدلے جان نہیں چاہیے, جان کے بدلے. اب تو بادشاہ وقت تھا, اس نے کہا کتنی دیت ہوتی ہے؟ قاضی سراج الدولہ نے طے کیا اس زمانے میں قرآن حدیث کی روشنی میں اتنا پیسہ دینا ہوگا. اور بادشاہ نے کہا جتنا اس عورت نے کہا ہے اس کا ڈبل دیا جائے گا. بولو سبحان اللہ. خیر وہ عورت کو ڈبل دیا گیا اور سارے لوگ بادشاہ کی تعریف کرتے کرتے چلے گئے کہ بادشاہ کورٹ میں آئے اور کورٹ میں آ کر ایک مجرم کی طرح کھڑے ہو گئے, اپنے جرم کا اقرار کیا اور وہ جان دینے کو بھی تیار تھے, اور مال دینے کا وقت آیا تو ڈبل مال دے کے چلے گئے. اچھا جب سب چلے گئے, وہ بادشاہ دیکھو وہ زمانے کا بادشاہ بھی کیسا, بولو سبحان اللہ. وہ بادشاہ جب سب چلے گئے تو قاضی صاحب کے پاس گئے. کون قاضی؟ سراج الدولہ. اور بادشاہ نے اپنا کپڑا اٹھایا اور ایک خنجر نکالا اور کیا کہا معلوم؟ اچھا ہوا قاضی صاحب آپ نے قرآن حدیث کی روشنی میں فتویٰ دیا, ورنہ اسی خنجر سے میں تمہارے 2 ٹکڑے کر دیتا. اگر تم یہ سوچتے کہ بادشاہ ہے بہت بڑا ہے اور آپ قرآن حدیث کو چھوڑ دیتے اور میری چاپلوسی کرتے, یہ خنجر ہوتا اور آپ کی گردن ہوتی. اچھا ہوا آپ نے قرآن حدیث کی روشنی میں فیصلہ کیا, ورنہ میں ایسے کو زمین پر نہیں رہنے دیتا قاضی بن کر جو بادشاہ کے فیور کرتا اور قرآن حدیث کو چھوڑ دے. معلوم ہوا کیا ہوا؟ قاضی سراج الدولہ کھڑے ہوئے. کس پر بیٹھے ہوئے تھے؟ جو بھی گدا کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے, اندر سے ایک تلوار نکالی اور کہا بادشاہ میں نے بہت فیصلے کیے, کبھی تلوار لے کے فیصلہ نہیں کیا, لیکن آج میں تلوار لے کر بیٹھا تھا کیونکہ مجھے معلوم تھا قرآن حدیث کی روشنی میں فیصلہ کروں گا, ہو سکتا ہے
تم بادشاہ ہو, نہیں مانو گے. اگر تم نہ مانتے اسی تلوار سے میں تمہارے 2 ٹکڑے کر دیتا. میں بھی تلوار لے کر آیا تھا کیونکہ تم بادشاہ ہو. کہہ دیتے کہ بھائی مجھے نہیں ماننا ہے, عورت کو مار کے نکالو, بھگا کے نکالو, تو عورت کو تو مار کے بھگا کے نکالا ہوتا, لیکن اس سے پہلے میں یہ تلوار سے تمہارے 2 ٹکڑے کر دیتا. میرے دوستو, وہ بادشاہ اور قاضی دونوں ایک دوسرے کے گلے لگے اور کیا کہا, جب تک ایسا رہے گا ہندوستان میں ایمان زندہ رہے گا. جب تک اللہ رسول کی باتیں رہے گی ہندوستان میں ایمان زندہ رہے گا. اور یہی بات اللہ نے بھی قرآن میں کہی. حالانکہ یہ تو بہت بات کا کیس ہے قاضی سراج الدولہ کا, لیکن 1400 سال پہلے اللہ نے قسم کھا کر فرمایا, فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں, مصطفیٰ تیرے پیدا کرنے والے کی قسم, وہ مومن نہیں ہو سکتا جو نبی کے فیصلے پر راضی نہیں ہوگا. میرے پیارو, آج سے ہم لوگ بھی ارادہ کرے. یہ حج ہی کی بات چل رہی تھی تو میں نے ساتھ میں کہا سب لوگ نبی کے فیصلے پہ راضی ہو جاؤ کہ ہمارے پاس اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے. نمبر 1 کلمہ طیبہ لا الہ الحمدللہ ہمارے پاس ہے. نمبر 2 نماز پڑھتے ماشاءاللہ, بولو نا ماشاءاللہ. نمبر 3 زکوٰۃ بہت سارے لوگ دیتے ماشاءاللہ. رمضان کے روزے بھی ماشاءاللہ رکھے. اب زندگی میں باقی کیا رہ جاتا ہے, حج. تو ارادہ کرو کہ سب حج کریں گے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو پہلی بات تو مجھے آپ کے سامنے یہ کہنا تھا. اور بھروسہ کس پر کریں گے؟ عورت یہ نہ سوچے میرے سارے زیور چلے جائیں گے, میں بغیر چوڑی کے کیا کروں گی, بغیر انگوٹھی کے کیا کروں گی, اور پھر شادی میں جاؤں گی تو لوگ کیا کہیں گے. لوگ کچھ بھی کہے, قیامت میں میرا مصطفیٰ کیا کہے گا, قیامت میں میرا اللہ کیا کہے گا. اور سچ بتاؤ, پورا مجمع ساتھ میں بولو, ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں. ساتھ میں بولو نا, ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. ایک واقعہ سنا رہا ہوں, پھر بات ختم کریں گے انشاءاللہ. لیکن وہ واقعے کا جو آخری پوائنٹ ہے اس کو اصل میں سننا ہے. آپ سب کو معلوم ہے ایک میدان گرم ہوا جس میدان کا نام تھا میدان احد. بولو کیا نام تھا؟ احد کہو یا احد کہو, دونوں کہہ سکتے ہیں. معرکہ احد یا معرکہ احد. آپ کو معلوم ہے جو لوگ عمرہ کرنے گئے ہوں گے وہ احد پہاڑ کو دیکھا؟ ارے ہاں بولو نا, دیکھا. 18 کلومیٹر تک پہاڑ ہے. کتنا؟ اور ہمارے نبی کو وہ پہاڑ سے بہت محبت. ہمارے نبی نے فرمایا ھذا جبل من جبال الجنہ احبہ ویحبنی. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ احد پہاڑ جو 18 کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے, ہمارے نبی نے فرمایا یہ جنت کا پہاڑ ہے. سارے پہاڑ قیامت میں ریزہ ریزہ ہو جائیں گے, مگر مدینے کا پہاڑ احد پہاڑ 18 کلومیٹر پر پھیلا ہوا, ہمارے نبی فرماتے یہ پہاڑ جنت میں جائے گا. اور ہمارے نبی فرماتے بھلے یہ پہاڑ ہے مگر یہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں. کس سے محبت کرتے ہیں؟ احد پہاڑ. آپ کو معلوم ہے احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے. کتنے؟ میں آخری پوائنٹ پر آنا چاہتا ہوں. کتنے صحابہ شہید ہوئے؟ آواز نہیں آ رہی آپ کی؟ اچھا, اور ایک بات حالول والے کان کھول کر سننا, میری ماں بہنیں بھی سنیں. ایک ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے, اس سے کئی گنا زیادہ نبی امتی سے محبت کرتے ہیں. بولو صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ ایک ماں کو پتا چلے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہوا, حالانکہ بیٹا بڑا ہے, بیوی والا ہے, لیکن ماں کو پتا چلا میرے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہوا. آپ نے دیکھا ہوگا ماں کی سانس رک جاتی ہے, اور ہو سکتا وہ بیٹے سے بات نہیں کرتی تھی, کچھ معاملہ جھگڑے کا تھا, لیکن ماں کے کان میں خبر ملی کہ میرے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہوا, یا میرے بیٹے کو اٹیک آیا, یا میرے بیٹے کو کینسر ہو گیا. وہ ماں اچھل جاتی ہے. میرے دوستو, ایک ماں اپنے بچے کے بیمار ہونے پر اتنی پریشان ہوتی ہے. آپ اندازہ لگاؤ احد پہاڑ کے پاس ہمارے نبی کے دل مبارک پر کیا گزری ہوگی جب خبر ملی 70 صحابہ شہید ہو گئے. بولو کتنے صحابہ؟ اچھا, اور ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ حضرت بلال کو فرمایا بلال مجھے لے چلو نا, مجھے 70 کا دیکھنا ہے. بھائی 70 کو مجھے
देखना है मेरा उम्मती है। भाई माँ तमन्ना करती है कि आखिरी वक्त में मेरे बेटे को देख लो, नबी बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं, मेरे उम्मती को देख लो। मेरे दोस्तों वो 70 सहाबा जो शहीद हुए ना, वो सबके जनाजे रखे हुए, बोलो सबके जनाजे रखे हुए, और सबके ऊपर कपड़ा है, सफेद कपड़ा है या कोई और कलर का कपड़ा है, किसी का कफन आधा है, किसी का कफन मुकम्मल है, लेकिन सारों के ऊपर कपड़ा है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पहले सहाबी के पास गए जो शहीद हो गए थे, उनकी चादर मुबारक को हटाया, बोलो चादर मुबारक को हटाया। हमारे नबी की आंखों में आंसू थे। एक, फिर कोई किसका नंबर आया? 2, फिर किनका नंबर आया? 3। जब 3 को देख लिया, फिर सीधे हजरत बिलाल ने चौथे को कुछ नहीं कहा, सीधे 5वें पे ले गए। तो हमारे नबी ने फरमाया ये चौथे नंबर के शहीद को क्यों छोड़ दिया? भाई पहला तुमने बताया, दूसरे का चेहरा बताया, तीसरे का चेहरा बताया, फिर किसका नंबर आता है? तो सीधे 5वें पर क्यों आ गए? तो हजरत बिलाल ने रोते रोते कहा अल्लाह के रसूल न देखो, न देखो, ये चौथे वाले को न देखो। हमारे नबी ने कहा है कौन? तो कहा अम्मार। कौन है? अम्मार। पूरा नाम है अम्मार बिन जियाद, बोलो पूरा नाम हजरत अम्मार बिन जियाद। 25 साल की उम्र। कहा वो 25 साल के अम्मार है। हमारे नबी ने फरमाया मेरा अम्मार, 25 साल का अम्मार, जवान अम्मार, क्यों मुझे क्यों नहीं देखना? बिलाल ने कहा नहीं अल्लाह के रसूल, इनका चेहरा नहीं देखना है, आगे बढ़े 5वां, 6ठा, 7वां, अभी तो 70 तक जाना है। हमारे नबी ने फरमाया लेकिन इनको क्यों नहीं देखना? फरमाया अल्लाह के रसूल क्या देखोगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक, सर से लेकर सीने तक 80 तलवार के जख्म लगे हुए हैं और कुछ भी नहीं है, सिर्फ हड्डी का ढांचा है और 2 आंखें, बोलो हड्डी का ढांचा है और 2, बाकी कुछ भी नहीं। अल्लाह के रसूल आप नहीं देख पाओगे। एक माँ अपने बच्चे को यह हाल में नहीं देख सकती, आप नबी है, आप उम्मती को कैसा देख पाओगे? आप आगे बढ़े। सच बताना मेरे दोस्तों, क्या हमारे नबी आगे बढ़ जाएंगे? क्या हमारे नबी आगे बढ़ जाएंगे? बल्कि हमारे नबी अब तक चलते चलते देख रहे थे, हमारे नबी वहां बैठ गए, बोलो वहां, और हमारे नबी ने अपने हाथ से कफन का कपड़ा हटाया। सही में वो हजरत अम्मार का हड्डी का ढांचा था, पहचान में नहीं आते थे, 2 आंखों का सुराख नजर आता था, हड्डी का ढांचा था। आपको ताज्जुब होगा हालुल वाले, सारे सहाबा जमा हो गए, हमारे नबी भी वहां है, रो रहे बैठे हुए। अचानक अम्मार ने दोनों आंखों को खोल दिया, बोलो सुभान। हदीस में लिखा इन्ना अम्मारन कद फतह आइनई, हजरत अम्मार ने अपनी दोनों आंखों को खोला। तो जो सहाबा खड़े थे ना, कहने लगे अल्लाह के रसूल, ओ अल्लाह के रसूल, अल्लाह के रसूल, इन्ना अम्मारन कद फतह आइनई, ये अम्मार को देखो, इस हाल में के बदन में खून नहीं है, लहू नहीं है और हड्डी का ढांचा है, मगर हमने अपनी आंखों से देखा, इन्होंने आंखों को खोला है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया मुझे भी मालूम है, मेरे अम्मार ने आंखें खोली है और इसलिए खोली है कि इनका कोई अरमान रह गया, इनकी कोई तमन्ना रह गई। हमारे नबी और करीब गए, बैठे थे ना हमारे नबी, और करीब जाके बैठ गए और क्या कहा, अम्मार, ओ अम्मार, आंखों को खोला है, मतलब है कोई तमन्ना रह गई, आज अम्मार तू तमन्ना करेगा, नबी तेरी तमन्ना को पूरा करेगा, बोलो सुभान। आज अम्मार तू उम्मती तमन्ना करेगा और नबी तेरी तमन्ना को पूरा करेंगे। मेरे प्यारों, वो सहाबा कहते हैं कि हमने बराबर गौर से देखा, अम्मार के बदन में हरकत आई, बोलो बदन में, देखो देखो यूं हरकत आई, यूं सर उठाया और नबी के पांव मुबारक पर रखा, सर उठाया नबी के पांव पर रखा और एक जैसे गैब से आवाज आई, फुज़्तु व रब्बिल काबा, काबा के पैदा करने वाले की कसम मैं तो कामयाब हो गया, काबा के पैदा करने वाले की कसम, बोलो मैं तो कामयाब हो गया। हमारे नबी ज़ारो कतार रोए। अम्मार का सर कहां पर है, बोलो नबी के कदम मुबारक पर, नबी की गोद में अम्मार का सर है। हमारे नबी रो रहे और रोते रोते कहते अम्मार हो गई तमन्ना पूरी, हो गई, हो गई तमन्ना पूरी, हो गई अम्मार, तुमने तमन्ना पूरी कर दी अम्मार। तो सारे सहाबा कहने लगे अल्लाह के रसूल तमन्ना तो कुछ भी नहीं की, इन्होंने तो सिर्फ इतना कहा कि काबा के पैदा करने वाले की कसम मैं तो कामयाब हो गया, तमन्ना तो इन्होंने की नहीं। आप कहते वो तमन्ना करेंगे, नबी तमन्ना पूरी करेंगे, उन्होंने तो तमन्ना कुछ की नहीं। तो मेरे दोस्तों सुनना क्या फरमाया हमारे नबी ने, फरमाया मेरे अम्मार की तमन्ना थी, जिया मुस्तफा के कदम पर, मरूंगा भी मुस्तफा के कदम पर। जिया था, पूरी जिंदगी जिया नबी के कदमों पर, मरूंगा भी नबी के कदमों पर। और देखो आज उनका सर है,
میرا قدم مبارک ہے، جیے تھے میرے قدموں پر، مرے بھی میرے قدموں پر۔ میرے پیارو، یہی جملے کے لیے میں نے آپ کو یہ واقعہ سنایا۔ آج سے یہ پورا مجمع ارادہ کرے ہم رمضان میں روزے رکھے، ارے بولو نا، روزے رکھے، تراویح پڑھی۔ عید کی نماز کے بعد جو پہلی نماز ظہر کی آئی، کیا ہوا میرے پیارو؟ کیا ہو گیا؟ کہاں ہے وہ رمضان؟ کہاں گیا وہ نور؟ کہاں گیا وہ اللہ کے سامنے رونا دھونا؟ کہاں گئی وہ نمازیں میرے پیارو؟ ایسا لگتا ہے کہ رمضان آیا ہی نہیں تھا ہمارے سامنے۔ ہم نبی سے اتنے دور ہو گئے، اتنے دور ہو گئے، اللہ کی قسم اتنے دور ہو گئے کہ معاف کرنا، آج ہم کو پیارے نبی کا چہرہ بھی پسند نہیں آتا۔ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ اچھا پورا مجمع بولے ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں۔ آواز نہیں آ رہی ہے بھائی؟ میرا آپریشن ہوا ہے، آپ کا تو نہیں ہوا نا؟ اور اللہ کرائے بھی نہیں۔ آمین بولو آمین۔ اللہ سب کو صحت دے وے، تندرستی دے وے، کوئی آپریشن کا معاملہ نہیں آوے۔ لیکن آپریشن کے بعد میرے کو ایک سبق ملا، مولانا سراج صاحب، ایک سبق ملا۔ یہاں کاٹا گیا، یہاں اوپر سے یہاں سے یہاں تک، پھر پاؤں یہاں سے یہاں تک، یہاں سے یہاں تک۔ میں سوچا یہ کاٹا گیا اور تکلیف ہوئی، بولو کیا ہوا؟ ساتھ میں بولو نا، کاٹا گیا تو کیا ہوا؟ تکلیف ہوئی۔ میرے پیارو، جب موت کا وقت آئے گا بغیر کاٹے ہماری روح کو نکالا جائے گا، کوئی کاٹ چھاٹ نہیں ہوگی، ایسا کا ایسا بدن ہوگا اور اندر سے روح کو کھینچا جائے گا، جس کو ہم کیا کہتے ہیں، کومے میں آ گیا، کومے میں آ گیا۔ ڈاکٹر نے کہا ہے 4 گھنٹے کا مہمان ہے، کوئی کہتا ہے ڈاکٹر نے کہا گھر پہ لے جاؤ، اب کبھی بھی موت آ جائے گی، اب 1 دن میں بھی آوے، 1.5 دن میں بھی آوے، 2 دن میں بھی آوے۔ میرے دوستو، وہ جو روح کھینچی جاتی ہوگی، جس کو اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا فَالسَّابِقَاتِ سبقا فالمدبرات امرا۔ جب وہ روح کھینچی جائے گی اس وقت ہمارا کیا عالم ہوگا میرے پیارو؟ اس لیے رمضان تو مکمل ہو گیا، بولو الحمدللہ، بولو نا الحمدللہ۔ اب رمضان کے روزے کا ثواب باقی رکھنا ہے یا ختم کرنا ہے؟ نہیں، ساتھ میں بولو، باقی رکھنا ہے ختم کرنا ہے؟ تو باقی رکھنا ہے تو 2 کام کے لیے کون کون تیار ہوتا ہے؟ ہاتھ اوپر کرو۔ 2 کام بتا کر میں اپنی بات ختم کروں گا انشاءاللہ، کیونکہ تقریباً 11:45 تو ہو گئے نا، بس تو 12 بجے تک انشاءاللہ بات کو مکمل کریں گے۔ لیکن پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولے انشاءاللہ، میں نے بولو نا انشاءاللہ، اپنی مرضی پر نہیں، رسول کی مرضی پر، بولو صلی اللہ علیہ وسلم۔ پورا مجمع بولے ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی۔ آواز نہیں آ رہی؟ بولو نا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں۔ پورا مجمع بولے گا ہمارے نبی وہ نبی، بولتے جاؤ بولتے جاؤ، حالول میں ہر وقت ہماری آواز آئی ہے، ساتھ میں بولو ہمارے نبی وہ 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 نبی، اللہ کی قسم ہمارے نبی وہ نبی، ساتھ میں بولو ہمارے نبی وہ نبی۔ بچپن کا عالم ہے، بولو کون سا عالم ہے؟ بچپن کا عالم ہے۔ ماں بی بی آمینہ پریشان ہے، میرے بچے کو کھلونے کی ضرورت ہے، میرے بچے کو کھلونے کی ضرورت ہے۔ بچپن کا عالم ہے، ماں بیوہ ہے، بچہ یتیم ہے اور ماں تڑپ رہی ہے، میرے بیٹے کو کوئی کھلونا دے دے، میرے بیٹے کو کوئی کھلونا دے دے۔ وہ رات کا سناٹا، بی بی آمینہ ماں نے فرمایا، میرے معصوم بچے نے انگلی سے اشارہ کیا، پھر انگلی سے اشارہ کیا۔ ماں کہتی ہے میں آسمان پر دیکھتی گئی، جہاں میرے بچے کی انگلی جاتی ہے وہاں چاند بھی چلا جاتا ہے۔ بچے کی انگلی مبارک یہاں گئی، چاند آگے، انگلی مبارک یہاں گئی، چاند پیچھے، انگلی مبارک یہاں گئی تو چاند دانے، پھر انگلی مبارک یہاں گئی تو چاند بائیں، اور آواز آئی اے بی بی آمینہ، اس کو کھلونے کی ضرورت نہیں، ہم نے آسمان کے چاند کو بھی مصطفیٰ کے لیے کھلونا بنا دیا ہے۔ بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی؟ ہمارے نبی وہ نبی، بولتے جاؤ ہمارے نبی وہ نبی وہ نبی وہ نبی وہ نبی۔ ہمارے نبی مکہ کے جنگلوں میں جائے، مدینہ کی وادیوں میں جائے، ارے کوئی پتھر ہمارے نبی کو سلام کرے
اور ہمارے نبی سلام کا جواب دے، پتھر کہے السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا خیر خلق اللہ، اور ہمارے نبی کہے ھذا حجر یعرفنی وعارف یحبنی واحبہ۔ ہمارے نبی کہے ابو بکر و عمر ذرا دیکھو اس پتھر کو، دیکھو یہ مجھے پہچانتا، میں اسے پہچانتا، یہ مجھ سے محبت کرتا، میں اس سے محبت کرتا۔ تو ہمارے نبی کو سلام کرنے والا کون؟ پتھر ہے۔ محبت کرنے والا کون؟ میں ایک بات بتاؤں، پورا مجمع انشاءاللہ حالول کا جم کے کہے گا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی۔ رمضان میں ماشاءاللہ بہت سارے لوگ عمرے میں گئے، ارے بولو نہ گئے، اور آئندہ بھی جائیں گے، بولو انشاءاللہ۔ حج بھی کریں گے، پہلے حج کریں گے، بولو انشاءاللہ، بولو سب کریں گے نا انشاءاللہ۔ اچھا جو لوگ مدینہ گئے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، جیسا وہ قاری رشید صاحب پڑھ رہے تھے تو بہت اچھا جملہ کہا تھا، ہے حالول میں اپنے آپ کو لے جاؤ مدینہ میں، بولو سبحان۔ میں بھی کہہ رہا ہوں ابھی حالول میں ہے، آنکھیں کھلی رکھو، دماغ لے جاؤ کہاں پر؟ آپ سب لوگ مجھے یہ بتاؤ کہ جتنے نبی دنیا میں آئے 1,24,000 2,24,000 کم زیادہ جتنے نبی آئے سب زمین پہ رہے کہ نہیں؟ زمین پہ رہے کہ نہیں رہے؟ ارے زمین پہ رہے، کوئی کہاں کی زمین میں، کوئی عرب کی زمین میں، کوئی عجم کی زمین میں، کوئی یمن میں، تو کوئی شام میں۔ مطلب ہے کہ سارے نبی کہاں پر رہے؟ نہیں، جب تک یہاں تھے دنیا میں کہاں تھے؟ اچھا سارے اولیاء کرام، چاہے وہ شاہ عالم ہو، قطب عالم ہو، ارے اجمیر والے ہمارے پیارے بابا خواجہ معین الدین چشتی ہو، یا پیران پیر عالم ربانی شیخ عبد القادر جیلانی ہو، یا خواجہ سراج الدین ہو، یا خواجہ روشن چراغ ہو، یا بابا فرید الدین گنج شکر ہو، یا میرے دوستوں کوئی بھی اللہ کا ولی ہو، بولو جب تک دنیا میں رہے کہاں رہے؟ ساتھ میں بولو نا، کہاں رہے؟ سارے نبی زمین پر، سارے اولیاء زمین پر، جتنے بھی شہید ہوئے سب کہاں شہید ہوئے؟ ارے بولو نا، سارے شہیدوں کے سردار کون؟ حضرت حمزہ، بولو کون؟ حضرت حمزہ، نبی کے چچا۔ کیا فرمایا؟ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سید الشہداء حمزہ۔ ہمارے نبی نے فرمایا سارے شہیدوں کے سردار میرے چچا حضرت حمزہ ہے، اور ہم کہتے ہیں ایک اور شہید ہے جو میدان کربلا میں شہید ہوئے ہمارے نبی کے نواسے، بولو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ۔ لیکن کہاں شہید ہوئے؟ کربلا کی۔ حضرت حمزہ کہاں شہید ہوئے؟ احد کے۔ تو سارے نبی، سارے اولیاء، سارے صحابہ، سارے تابعین، سارے تبع تابعین، سارے مشائخین، سب کہاں رہے؟ ارے بولو نا، سب کہاں رہے؟ ہمارے نبی کہاں رہے؟ ہمارے نبی کہاں رہے؟ سارے لوگ زمین پر رہے، ہمارے نبی کہاں رہے؟ اب سننا، کان کھول کر سننا، بہت پتے کی بات ہے۔ سارے انبیاء زمین پر، سارے اولیاء زمین پر، سارے شہداء زمین پر، سارے صالحین بولو زمین پر، سارے اولیاء کرام زمین پر، ہمارے نبی کہاں؟ تو سنو، جو لوگ مدینہ گئے، حالول میں ہو دماغ مدینہ لے جاؤ، مدینہ منورہ میں آپ نے نبی کے کمرے کو دیکھا ہوگا، بھئی دیکھا؟ جہاں نبی کا روضہ مبارکہ ہے وہیں پر حضرت ابوبکر آرام کر رہے، وہیں پر حضرت عمر آرام کر رہے، ارے وہاں پہ گئے ہوں گے، بولو گئے ہوں گے، وہاں پہ سلام پڑھا ہوگا، بولو سلام پڑھا ہوگا، اور دعا کرو کہ اللہ سب کو لے جائے، کیونکہ ہمارے نبی نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من زار قبری وجبت له شفاعتی۔ ہمارے نبی نے فرمایا جو مدینہ آئے گا اور میری قبر مبارک پر آئے گا، میرے روضہ مبارک پر آئے گا، ہمارے نبی فرماتے قیامت میں اس کی سفارش کروں گا۔ سبحان اللہ۔ تو وہ ہمارے نبی کا کمرہ، حجرہ مبارکہ، بولو کیا؟ حجرہ اور آپ نے دیکھا ہوگا وہ حجرہ مبارک جو وہاں شروع ہوتا ہے، وہاں سے لے کر چلے تو آپ کو نبی کا ممبر نظر آئے گا، جہاں ہمارے نبی کا ممبر لگتا تھا، اور ہمارے نبی وہاں کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تھے جمعہ میں، تو وہ ممبر، تو وہ حجرہ، بولو وہ حجرہ اور وہ ممبر، پھر بولو وہ حجرہ اور وہ ممبر، یہ پورا ہمارے نبی کے رہنے کی جگہ، بولو یہ ہمارے نبی کے رہنے کی بھی جگہ،
عبادت کی بھی جگہ، نماز کی بھی جگہ، صحابہ کے ملنے کی بھی جگہ، پڑھنے پڑھانے کی بھی جگہ، یہ پورا. اور ہمارے نبی نے یہ جگہ کے بارے میں کیا فرمایا؟ وہ حجرہ، وہ منبر، ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بین بیتی ومنبری روضۃ من ریاض الجنہ. ہمارے نبی نے فرمایا میرا پورا گھر لے لو اور میرے گھر مبارک سے لے کر، میرے حجرے مبارک سے لے کر میرے منبر مبارک تک چلے جاؤ، جتنا ایریا ملے گا، اللہ کی قسم ہمارے نبی نے فرمایا وہ زمین نہیں ہے، وہ تو جنت کا ٹکڑا ہے. بولو سبحان اللہ. ما بین بیتی ومنبری روضۃ من ریاض الجنہ. ہمارے نبی نے فرمایا یہ میرا گھر دنیا والوں کی نظر میں، یہ میرا منبر دنیا والوں کی نظر میں، یہ زمین دنیا والوں کی نظر میں، لیکن نہ یہ گھر ہے، نہ یہ منبر ہے، نہ یہ زمین ہے، یہ مکمل جنت کا ٹکڑا ہے. تو پورا مجمع بولے سارے نبی زمین پر، سارے اولیاء زمین پر، سارے صدیقین زمین پر، سارے شہداء زمین پر، سارے صالحین زمین پر، اور ہمارے مصطفیٰ جنت میں. بولو ہمارے مصطفیٰ. جب تک ہمارے نبی مدینہ میں رہے، اللہ کی قسم زمین پر نہیں، کہاں رہے؟ اسی لیے آپ کو معلوم ہے وہ آخری وقت میں ملک الموت، موت کا فرشتہ آتا ہے، ہماری روح کو کیا کرتا ہے؟ ارے آئے گا نہیں آئے گا؟ یہ حالول میں تو ایسا بیٹھے مرنے کا نہیں ہے. حالول میں موت نہیں آتی ہوئے تو میں بھی حالول رہ جاؤں مولانا، ضرورت پڑے تو شادی بھی کر لے بھائی. یہاں پہ موت نہیں آتی ہوئے تو پھر شادی کیا بری بات ہے مولانا. پھر تو آتی ہے موت، آتی ہے، آتی ہے موت، آتی ہے موت کسی کو چھوڑنے والی. اللہ نے فرمایا قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ. اللہ نے فرمایا کَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِي وَقِيلَ مَنْ راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ملک الموت آئے گا، موت کا فرشتہ آئے گا، ہماری روح کو نکالے گا، اللہ کے سامنے حاضر کرے گا. اللہ فرماتے پوری دنیا کے ڈاکٹر کوشش کرے اس کو موت نہ ملے، اللہ فرماتے میرا فیصلہ موت کا ہوگا. سارے ڈاکٹر ہاریں گے، اللہ کا فیصلہ آگے بڑھے گا. بولو سبحان اللہ. تو مرنا تو ہے نا بھائی سب کو. ارے بولو نا مرنا ہے کہ نہیں مرنا ہے. تو ہمارے نبی کے پاس جب ملک الموت آئے، بولو ہمارے نبی کے پاس آخری وقت میں ملک الموت آئے، اور ظاہری بات ہے روح نکال تو نہیں سکتے، پہلے نبی کی پرمیشن، محمد مصطفیٰ مجتبیٰ اجازت ہے تو آپ کی روح مبارک نکالے. ہمارے نبی نے پوچھے کہاں لے جاؤ گے؟ ارے بولو سبحان اللہ. ہمارے نبی نے ملک الموت کو پوچھا میری روح نکالو گے، میری روح مبارک کہاں لے جاؤ گے؟ تو ملک الموت نے کہا آپ کی روح مبارک، آپ نبیوں کے نبی، نبیوں کے امام ہے، سارے نبی مقتدی، آپ مقتدا ہے، آپ کی روح کو جنت میں لے جاؤں گا. تو ہمارے نبی نے مسکرا کر فرمایا تو ابھی کہاں ہوں میں، ابھی کہاں ہوں میں جنت میں. میرے دوستو اللہ کی قسم صرف ہمارے نبی وہ اکیلے نبی ہے کہ ساری دنیا زمین پہ رہی، ہمارے مصطفیٰ جنت میں رہے. بولو سبحان اللہ. جو دنیا میں جنت میں ہوگا وہ حقیقت میں کہاں ہوں گے؟ ہاں اسی لیے آپ کو معلوم ہے نا، بات آئی ہے تو میں بات بتاؤں، ٹائم ہے نا آپ کے پاس. حضرت ابراہیم نے ایک دعا مانگی تھی. بولو پورا مجمع بولو. ایک نہیں، حضرت ابراہیم نے اپنی زندگی میں بہت دعائیں مانگی، میں صرف ایک دعا بتاتا ہوں. حضرت ابراہیم نے ایک دعا مانگی تھی، اے اللہ میرے کو جنت دینا. بولو اللہ میرے کو. آواز نہیں آ رہی ہے، اب تھک گئے تو میں بند کر دوں. پورا مجمع بولے کیا دعا مانگی تھی؟ اللہ میرے کو. آواز نہیں آ رہی. اللہ میرے کو. یہ حضرت ابراہیم نے دعا مانگی تھی وَجَعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں، اپنی حیات طیبہ میں حضرت ابراہیم نے دعا مانگی اللہ مجھے نعمتوں والی جنت دینا. اچھا یہ جو حضرت ابراہیم نے مانگا نا وہ قرآن میں لکھا ہے. کس میں لکھا ہے؟ تو جب ہمارے نبی کے سامنے یہ آیت آئی، کیونکہ قرآن تو ہمارے نبی پر نازل ہوا، تو ہمارے نبی کے سامنے یہ آیت ہے اچھا میرے دادا ابا نے جنت مانگی. میرے دادا ابا کون؟ حضرت ابراہیم نے جنت مانگی، اللہ مجھے نعمتوں والی جنت دینا. تو ہمارے نبی نے سوچا میں بھی مانگوں. بھائی جب ہمارے دادا ابا حضرت ابراہیم خلیل اللہ
نے جنت مانگی تو ہمارے نبی مصطفیٰ نے سوچا کہ میں بھی دعا مانگوں، نعمت والی جنت مانگوں. جیسے ہمارے نبی نے ہاتھ اٹھائے، اللہ کو سب معلوم. اللہ پوچھتے میرے مصطفیٰ کیا ہوا؟ کہا وہ دعا مانگنا ہے. اللہ نے پوچھا کیا دعا مانگنا ہے؟ کہا وہ حضرت ابراہیم نے جنت مانگی، مجھے بھی جنت مانگنا ہے. اللہ نے پوچھا کون سی جنت چاہیے؟ اللہ نے پوچھا مصطفیٰ مانگ کیوں رہے ہو، کون سی جنت چاہیے؟ دکھتی بات ہے، کون سی جنت چاہیے؟ سب سے اونچی والی جس کا نام جنت الفردوس ہے. تو ہمارے نبی نے فرمایا مجھے جنت الفردوس چاہیے، سب سے اونچی والی جنت چاہیے. اللہ نے کہا وہ جنت تو تیری امت کو عطا کروں گا، وہ جنت تو تیری امت کو عطا. تو ہمارے نبی نے فرمایا حضرت ابراہیم نے جنت مانگی، اللہ میں جنت مانگ رہا ہوں، تو کہتا ہے تیری امت کو جنت عطا کروں گا، وہ بھی جنت الفردوس. تو اللہ مجھے کیا ملے گا؟ ہمارے نبی کہہ رہے اللہ مجھے کیا ملے گا؟ حضرت ابراہیم کو جنت ملے، حضرت آدم کو جنت ملے، سارے نبیوں کو جنت ملے، شہیدوں کو جنت ملے، صدیقین کو جنت ملے، اولیاء کو جنت ملے، میرے امتیوں کو جنت ملے. نبی نے کہا اللہ مجھے کیا ملے گا؟ اللہ نے فرمایا میرا عرش کے سامنے ایک مقام ہے جس کا نام مقام محمود ہے، جو جنتوں کے کئی اوپر ہے. میرا عرش ہے، میرے عرش کے سامنے مقام محمود ہے. میرا مصطفیٰ تمہاری منزل وہ ہے، تم مجھے دیکھ کر مسکراؤ گے، میں تمہیں دیکھ کر مسکراتا رہوں گا. اللہ نے فرمایا، پڑھو میرے ساتھ میں پڑھو، اللہ نے فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے مصطفیٰ میں تمہیں مقام محمود عطا کروں گا. میرے عرش کے سامنے محل ہوگا، میرے عرش کے سامنے تمہاری منزل ہوگی. میں تمہیں دیکھ کر مسکراؤں گا، تم مجھے دیکھ کر مسکراؤ گے. تو کون کون تیار ہے؟ ایک آواز سے کہو دو کام کرنا ہے اپنے رمضان کے روزے کو قبول کروانا ہے، تراویح کو قبول کروانا ہے. بھائی بہت مشکل سے روزے رکھے، ہاں نا؟ گرمی تھی نا؟ ارے گرمی تھی نا؟ آپ کو ایک بہت عجیب بات بتاؤں، ہمارا افطار میں جب 10 منٹ باقی ہوتا تھا دسترخوان لگتا تھا، ہاں کہ نہیں؟ کھجور، پانی، سموسا، بھجیا اور وہ لال کلر کا شربت ٹھنڈا ٹھنڈا، اندر سے کچھ ہوتا تھا کہ نہیں ہوتا تھا؟ ارے بہت عجیب ہو یار، میرے کو ہی ہوتا تھا کہ نہیں؟ ارے بھائی کچھ ہوتا تھا کہ نہیں ہوتا تھا؟ ایسا ہوتا تھا کب کب اذان ہوئے، ہاں ہوتا تھا کہ نہیں؟ ہاں. اور کوئی مولانا اگر دعا بھی کرائے تو بھائی اس کی دعا کب ختم ہوگی ہوتا نا. اور ہماری نظر کس پہ معلوم؟ کوئی اگر پلیٹ لے کر آ رہا ہے نا فوراً یوں دعا میں بھی ہوں، دیکھا وہ سموسا آیا، سموسا آیا، وہ بھجیا بھجیا بھی آ گیا، آیا، وہ ہالول کا کباب بھی آیا. بولو ہوتا تھا کہ نہیں ہوتا تھا؟ آج آپ کو ایک حدیث سناؤ. افطاری میں جیسے ہم دیکھتے ہیں نا کھانے کو، ہم کس کو دیکھتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا بندہ تو کھانے کو دیکھتا ہے، میں تجھ کو دیکھتا ہوں. اب سبحان اللہ اب بولنا. اللہ فرماتے میرا بندہ تو روزے دار ہے نا، تو کھانے کو دیکھتا ہے، میں روزے دار بندے بندی تمہیں دیکھتا ہوں، اور اکیلا نہیں دیکھتا ہوں، فرشتوں کو کہتا ہوں تم بھی میرے بندے بندیوں کو دیکھو. اللہ بھی دیکھتے ہیں، فرشتے بھی دیکھتے ہیں، وہ ہم کو دیکھتے، ہم کس کو دیکھتے؟ اور پھر جب جیسا افطار کا وقت ہوا، اذان ہوئی، یا اعلان ہو گیا بھائی افطار کا وقت ہو گیا، جیسا ہم وہ پانی لیتے نا، پانی اور پیتے نا، اللہ فرشتوں کو کہتے یہ پانی اس کے حلق میں جائے گا، اس کے گلے میں جائے گا، یہ ٹھنڈا ٹھنڈا پانی اس کے حلق میں جائے گا، پانی کے جانے میں دیر ہوگی، اس سے پہلے میں میرے بندے کی مغفرت کر دوں گا. یہ ٹھنڈا پانی اس کے گلے کو تر کرے اس سے پہلے میں اسے معاف کر دوں گا. اسی لیے ہم کو معلوم نہیں، ہم کو وہ دعا تو معلوم ہے بھائی افطار کی دعا، اللہم لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت فتقبل منی. لیکن جب ٹھنڈا پانی پیے تو کیا دعا پڑھنے کا؟ افطار میں سب لوگ پانی پیتے نا ٹھنڈا ٹھنڈا، کیا دعا پڑھنے کا؟ شربت پیے تو کیا دعا؟ ہمارے نبی نے وہ دعا بتائی اور واقعے کی طرف اشارہ کیا. ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ جب پانی پیے، ٹھنڈا ٹھنڈا پانی افطار کے وقت پیے، اور حلق میں پانی پہنچنے سے پہلے اللہ نے مغفرت کر دی. ہمارے نبی نے کیا دعا بتائی؟ ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ. اتنی چھوٹی سی دعا ہے مگر بہت پیاری دعا ہے. ذهب الظمأ، پیاس بجھ گئی، بولو پیاس
بجھ گئی. وابتلت العروق میرے بدن کی رگیں تر ہو گئی, میرا حلق تر ہو گیا. وثبت الاجر انشاءاللہ اور میرا ثواب بھی ثابت ہو گیا کہ اللہ نے فیصلہ کر دیا, اللہ نے فیصلہ کر دیا تیرا حلق تر ہوا, اس سے پہلے میں نے مغفرت کا پروانہ عطا فرما دیا. تو میرے دوستو یہ رمضان کا روزہ رکھا نا, ارے بولو نا, مشکل تھا. اب اس کی برکتیں ختم نہیں ہو جاوے, اس کے لیے 2 کام کرنا ہے. جو ایک کام میں نے آپ کو بتایا, مصطفیٰ کا دامن. کون کون تیار ہے؟ ہاتھ اوپر کر کے بولے مصطفیٰ کا دامن. آواز سے بولو مصطفیٰ کا دامن. حلول والے ناراض تو نہیں ہو رہے نا؟ نہیں ہوں گے تو کیا کر لو گے؟ یہ حلول تو میرے کو بلاوے نہ بلا, یہ معلوم ہے حلول کی تاریخ مانگی نہیں, میں نے اپنی طرف سے دی. بولو سبحان اللہ, بولو. مانگی نہیں, بلکہ کوئی دوسرا میری جگہ ہوتا نا تو حلول تاریخ نہ دیتا, کیونکہ 3 مرتبہ میری تاریخ کو مولی فردوس نے کینسل کیا. وہ عربی بول کے نے واپس میرے کو خوش بھی کر دیا. باقی 3 مرتبہ مولانا فردوس نے, میرے کو تو ایسا لگا کہ میرا نکاح وکاح توڑنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے. تو حلول تو میں نے خود تاریخ دی اور خود آیا ہوں, تو بہت پتے کی بات بتانے جا رہا ہوں. پورا مجمع بولے مصطفیٰ کا دامن. آواز نہیں آ رہی, بولو مصطفیٰ کا دامن. یہاں بہت سے کٹنگ وٹنگ مارے ہوئے ہیں. ارے بھائی محبت ہے نا, نبی سے محبت ہے نا. نبی دیکھو, اپنی مرضی چھوڑ دو, اپنی مرضی چھوڑیں گے آباد ہو جائیں گے. اللہ رسول کی مرضی پر آئیں گے آباد ہو جائیں گے. اپنی مرضی کو چھوڑ دو, بولو اپنی مرضی کو. وہ معلوم ہے وہ رمضان میں زکوٰۃ دیتے ہیں, بولو دیتے نا زکوٰۃ. ارے ہاں بولو نا. تو کوئی ہوگا معلوم نہیں کہاں کا ہوگا, الدرو کا ہوگا یا حلول کا ہوگا, جہاں کا بھی ہوگا, یا دبوئی کا ہوگا, کہاں ہوگا. کہا یہ کیا مفتیان کے نام فتوا دیتے زکوٰۃ دو زکوٰۃ دو زکوٰۃ دو. بولے زکوٰۃ کا طریقہ تو ہم کو معلوم ہے. کسی نے کہا کیا طریقہ؟ بولا ایک ڈبہ لیا. بولو کیا لیا؟ ایسا بیچ میں رکھا ڈبہ, اور خود چلا گیا پہلے مالے پر, اور بولا جتنا پیسہ ہے سب پھینکوں گا. اتنا سا ڈبہ, کہا جتنا میرے پاس پیسہ ہے سب پھینکوں گا, جو ڈبے میں گیا وہ زکوٰۃ کا, باہر نکلا وہ میرا. اور ڈبہ کتنا رکھا؟ چھوٹا سا ڈبہ رکھا. تو دوسرے نے کہا ہٹ کنجوس, کتنا کنجوس ہے تو, ایسا تھوڑی کرنے کا. تو کہا کیا کرنے کا؟ کہا ڈبہ ہٹا. اس نے ایسا راؤنڈ بنایا, ایک رنگ آتی نا رنگ, ایسا راؤنڈ بنا. کہا پہلے مالے پہ جاؤں گا, جتنا پیسہ ہے نا سب ڈالوں گا, جتنا رنگ کے اندر آیا وہ زکوٰۃ کا, باقی باہر نکلا وہ. اور کم بخت پہلے سکے پھینکتا ہے اور نوٹ کو ہوا میں اڑاتا ہے, تو وہ باہر گئی نہیں سکے. تو تیسرا آیا حلول والا یا عباد اللہ جیسا ہوگا کوئی, کہتا بیوقوف, ایک ڈبہ رکھتا ہے اللہ کے ساتھ مذاق, ایک وہ راؤنڈ سرکل بناتا ہے مذاق. تو کہا تو کیا کرے گا؟ کہا سارا پیسہ لے کے چلا دوسرے مالے پر, سارا پیسہ. کہا کچھ نیچے بنائے گا؟ کچھ نہیں, یہ سب دھوکہ دینے کا. کہا دوسرے مالے پر جاؤں گا, سب پیسہ پھینکوں گا, جتنا زمین پہ گرا وہ میرا, اوپر گیا وہ اللہ کا. نہیں سمجھ میں آیا؟ نہیں سمجھ میں آیا تو بعد میں مولانا فردوس کو پوچھ لینا. چلو ایک بات کا ارادہ کر لو. نہیں ارادہ کرتے ہو تو بولو ارادہ کرتے ہو آپ لوگ. کیا ارادہ کرتے بولو؟ مصطفیٰ کا دامن. میں نے کہا نا رمضان کے روزے قبول کروانے 2 کام کر لو, ہاتھ اوپر کر کے بول دو مصطفیٰ کا دامن. پورا مجمع ساتھ میں بولے مصطفیٰ کا دامن, اور ساتھ میں بولے ہمارے نبی سے بڑھ کے کوئی نبی نہیں, ہمارے رسول سے بڑھ کے کوئی رسول نہیں. پکا پکا وعدہ, پکا وعدہ, پکا وعدہ. انشاءاللہ. اور ایک آخری بات میں آپ کو بتاؤں, دوسرا کام کیا کرو معلوم ہے؟ اپنی زندگی کو سدھارنا ہو, صحیح بننا ہو تو میرے پیارو, اگر آپ کو گھر میں روزی میں کیا چاہیے؟ برکت. عمر میں کیا چاہیے؟ برکت. گھر میں چاہیے محبت, بیوی میں, میرے میں, بچوں میں, میرے میں. میں قسم کھاتا ہوں حلول کے منبر پر, ایک کام کرو, جان, مال, عمر, عزت, دکان, کاروبار سب میں برکت ہوگی. صرف ایک ارادہ کر لو کہ جان جائے گی تو جائے گی, مگر میری نماز کبھی قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ. ایک جلال آباد, یہاں یوپی میں ایک شہر ہے جلال آباد, وہاں کے جو بانی مبانی حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب,
آپ اگر یوپی میں جاؤ گے نا، جلال آباد میں ایک اللہ کے ولی جنہوں نے بہت بڑا مدرسہ بنایا، ان کا نام کیا ہے؟ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب۔ یہاں کے بڑے بوڑھوں نے کسی نے دیکھا بھی ہوگا، مولانا نے بھی دیکھا ہوگا، میں بھی ان کے بخاری کے سبق میں گیا ہوں۔ انہوں نے اپنی کتاب میں، حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب نے اپنی کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہے، ایک چور تھا، بس یہ آخری واقعہ سن لو۔ ایک کون تھا؟ اب وہ چور کیا سوچا معلوم، روز تھوڑی تھوڑی چوری کرنے کا، پھر کسی کی مار کھانے کا، کوئی کپڑا پھاڑے، کوئی تماچا مارے، کوئی دھکا مارے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چوری کرنے میں کوئی فائدہ نہیں، کوئی بڑی چوری کرے کہ زندگی بھر آرام سے کھائے پیے۔ بھائی چور تھا، اس نے ارادہ کیا روز کا چھوٹا چھوٹا چوری کرنے کا، تو پھر کچھ بڑا کرے۔ میرے پیاروں سننا، سب لوگ سننا، 5 منٹ میں بات ختم ہوگی۔ تو وہ چور نے جب ارادہ کیا تو سوچا بادشاہ کے محل میں چلا جاؤں، یہ روز چھوٹی چھوٹی چوری کرنے سے اچھا کس کے محل میں چلا جاؤں۔ تو کسی طرح اس نے تدبیر کیا، سوراخ ڈھونڈا، اور کہاں پہنچ گیا؟ بولو کہاں پہنچ گیا؟ بادشاہ کے محل میں پہنچ گیا۔ اچھا جیسے بادشاہ کے محل میں پہنچ تو گیا، اب بڑی چوری کرنا ہے، تو اس نے دیکھا کہ بادشاہ اپنی بیوی سے بات کر رہا ہے۔ کیا بات کر رہا ہے معلوم؟ اپنی جوان بیٹی ہے، بیٹی جوان ہو گئی ہے، بیٹی کے ہاتھ پیلے کرنے کے، شادی کرنے کا ہے، لیکن اپن شادی کریں گے کوئی اللہ کے ولی سے، کوئی تقوی والا ہوگا، پرہیزگار ہوگا، بہت اللہ کا ولی ہوگا، اسی سے اپنی بیٹی کی شادی کریں گے۔ اور بیوی بھی کیا بولتی ہے؟ ہاں ہاں میرے شوہر، میں بھی یہی چاہتی ہوں، کوئی اللہ کے ولی سے اپنی بیٹی کی شادی کرے۔ یہ چور سن رہا تھا، جوان تھا، سوچا میں ولی بن جاؤں تو بادشاہ کی بیٹی سے شادی ہو گئی تو پھر بادشاہ کے مرنے کے بعد اپنی یہاں پہ سب پورا قبضہ کریں گے۔ تو اس نے وہاں سے چوری نہیں کیا، چپ چاپ جو راستے سے آیا وہ راستے سے نکل گیا اور دور ایک گاؤں میں گیا، اور گاؤں میں جا کے ایک جھوپڑا وپڑا بنایا، اور اس میں بس وہ عبادت کرنے لگا، نماز نماز نماز، تقوی، تسبیح، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور نمازوں پہ نماز، یہاں تک کہ وہ مسجد بن گئی، لوگ نماز پڑھنے لگے۔ بادشاہ کے کان تک خبر آئی کہ کوئی جوان آیا ہے اور اس نے ایک چھوٹے سے جھوپڑے کو مسجد بنا دیا، اور لوگ آتے اور پورا دن نماز ہے، ذکر ہے، مراقبہ ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ بادشاہ نے اپنے وزیر کو بلایا، کہا جاؤ وہ جوان کے پاس جاؤ اور جا کر کہو کہ میری بیٹی کا نکاح تم سے کرنا ہے، کیونکہ میں بہت دن سے ڈھونڈ رہا ہوں، کوئی ولی مل جاوے، تقوی والا، پرہیزگار مل جاوے، کوئی ذکر کرنے والا مل جاوے، ابھی ابھی خبر ملی ہے۔ وزیر کو کہا جلدی جاؤ۔ اب وزیر اپنے سارے ساتھیوں کو لے کر گیا تو وہاں بھیڑ بھاڑ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، نماز، ذکر، مراقبہ۔ خیر وزیر کسی طرح پہنچا، جا کر کہا جوان، او میرے حضرت جوان، او بادشاہ نے مجھے بھیجا ہے، میں بادشاہ کا وزیر ہوں، اور وہ بیٹی کا رشتہ لے کر بھیجا ہے۔ بادشاہ نے اپنی بیٹی کا، جوان نے زور سے چیخ ماری، کہا بادشاہ کو منع کر دو، میرا رشتہ کسی اور کے ساتھ ہو گیا ہے۔ بادشاہ نے زمین کا رشتہ بھیجا ہے، میرا رشتہ آسمان والے کے ساتھ ہو گیا ہے۔ مجھے وہ شادی میں مزہ نہیں آئے گی جو میری نمازوں میں مجھے مزہ آتا ہے، جو مراقبے میں مزہ آتا ہے، جو اللہ کے دیدار میں مزہ آتا ہے، جو مصطفیٰ کے دیدار میں مزہ آتا ہے، جو سبحان اللہ میں مزہ آتا ہے۔ وہ تو میں بے وقوف تھا جو اس طریقے سے غلط حرکتیں کرتا تھا۔ جب سے میں یہاں آیا ہوں، اب زمین والے کا رشتہ نہیں چاہیے، میرا رشتہ آسمان والے سے پکا ہو گیا ہے۔ میرے دوستو، ایک چور دھوکہ دینے کی نیت سے اللہ اللہ کرے اور نماز پڑھے، وہ زمانے کا ولی بن جائے، تو ہم تو کوئی دھوکہ دینے والے نہیں ہیں، ہم تو ایسے ہی مسجد میں اللہ کے واسطے جانے والے۔ تو کیا اللہ ہمارے جان مال عمر میں برکت نہیں دے گا؟ کیا اللہ ہم کو ولی نہیں بنائے گا؟ کیا اللہ ہماری ضرورتوں کو پورا نہیں کرے گا؟ کیا اللہ صرف ان کو دیکھے گا، ہم کو نہیں دیکھے گا؟ تو آج سے ارادہ کرو، سب لوگ ارادہ کرو، مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، پہلی بات۔ اور دوسری بات کے لیے دونوں ہاتھ اوپر کر کے بولو انشاءاللہ، آواز سے بولو انشاءاللہ۔ کل کا فجر بولو، کل کی فجر انشاءاللہ۔ موت کی شام بولو انشاءاللہ۔ بولو ہماری نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتے آپ لوگوں کو یہ بیان اچھا لگا ہوگا۔ ایسے قاری احمد علی صاحب کے تمام بیان سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے اور ویڈیو شیئر کرے۔ اللہ تعالی ہمیں اس بیان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم دوستو، ملتے ہیں اگلے بیان کے ساتھ۔ خدا حافظ۔